Let us try to understand the single responsibility principle with the help of a simple example. Let's assume کہ ہمارے پاس یہ ایک پیس آف کوڈ ہے جس میں ہم ایک پوسٹ ہم کرتے ہیں، اور یہ پوسٹ اس میں بیسکلی what we do is we create a post, and اگر in that particular case وہ ہم نے ٹرائی بلاک میں اس کا کریشن کا وہ لکھا ہوا ہے، اور وہ اٹس بیسکلی وی آر کریٹنگ اے نیو پوسٹ. لیکن اگر کوئی ایرر آتی ہے تو کیچ بلاک میں ہم اس ایرر کو لاگ کرتے ہیں دو ڈیفرنٹ طریقوں سے. ایک ہم کہیں پر اسے ڈیٹا بیس میں شاید لکھ سکتے ہیں یا کسی فلیٹ فائل میں لکھ سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کا ایرر لاگ کرنے کا جو طریقہ جو آپ استعمال کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا سمپل سا ایک پیس آف کوڈ ہے. بظاہر دیکھنے میں اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن اس کو ذرا غور کیا جائے. لائک اے سیڈ کہ سنگل رسپانسبلٹی پرنسپل، آپ بظاہر آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے یہاں پر، لیکن یہاں پر آپ وائلیٹ کر رہے ہیں اس رسپانسبلٹی پرنسپل کو. کیسے رسپانسبلٹی پرنسپل کو وائلیٹ کر رہے ہیں؟ اس پرٹیکولر کیس میں ہم یہاں پر دو ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں. دیر آر ملٹیپل رسپانسبلٹیز دیٹ وی آر بیسکلی ہینڈلنگ ہیئر. نمبر ون، وی آر سیئنگ ہاؤ ٹو کریٹ اے پوسٹ. ہم پوسٹ کو کریٹ کریں. سو دس از ون رسپانسبلٹی. اس کا پورا جو بھی ہمارا لاجک ہے، ایڈ کا جو میتھڈ ہے، اس کو اس پارٹ آف یہاں پر ہم کر رہے ہیں. جو دوسری جو چیز جو ہے جو ہم کر رہے ہیں، دوسری رسپانسبلٹی یہاں پر ہے، وہ ہے ایرر لاگنگ. اچھا، اب ایرر لاگنگ میں یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ ایرر لاگنگ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ ایرر کو لاگ کر دیں اگر کوئی آتی ہے، بلکہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ایرر کو لاگ کس طرح کرنا ہے. سو ہم نے پوری رسپانسبلٹی لے لی ہے اس کلاس میں اپنے اوپر. اس کلاس کے بیچ میں کوڈ ڈال دیا ہے کہ ایرر اگر آئی تو ایرر کو اس طریقے سے لاگ کرنا ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ دو اس میں چیزیں ہیں. اگر آپ کو دونوں میں سے کوئی بھی چیز کو چینج کرنا ہوا تو آپ یعنی مثلا کریشن کے پروسیس میں کوئی چینج کرنی ہے تو وہاں پر آپ کو چینج ریکوائرڈ ہوگی، یا آپ نے ایرر لاگنگ کا میکانزم چینج کرنا ہے، کوئی نئے طریقے سے ایرر لاگنگ کرنی ہے، یا نیا آپ نے جگہ پہ ایرر کو لکھوانا ہے، یا کسی طریقے سے آپ نے اس کا فارمیٹ چینج کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو یو ول ہیو ٹو میک دیٹ چینج دیئر ایز ویل. تو یہ دو جگہ پہ چینج کرنے پڑے گی. اس لیے یہ سنگل رسپانسبلٹی پرنسپل کو یہ وائلیٹ کر رہا ہے. سو ہم اس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ ریممبر کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ بیسکلی اس میں جو چیز ہمارے پاس ایک بہت پاورفل ٹول ہے وہ ہے ڈیلیگیشن. تو ہم بجائے اس طریقے سے کہ رسپانسبلٹی اپنے اوپر لیں یا اس کلاس کا حصہ بنائیں اس رسپانسبلٹی کو، ہم ایک سیپریٹ کلاس بناتے ہیں ایرر لاگنگ کے لیے. ایرر لاگنگ کی کلاس ہم نے سیپریٹ کر دی. سو اس میں ہینڈلنگ فار ایرر جو کچھ بھی میتھڈ تھا جس طریقے سے بھی کر لیں، ہم نے اس کو الگ کر دیا. اور پھر آل وی ہیو ٹو ڈو از ایرر لاگنگ تو بہرحال کرنی ہے، وہ کیچ بلاک میں وہ چیز آئے گی. لیکن اب ہم بجائے اس کے کہ ہم وہ لاجک خود لکھیں، ہم یہ بتائیں کہ ایرر لاگنگ کرنی کیسے ہے. ہم نے وہ جو کلاس جو بنائی تھی، ہم اس کو یہاں پر ہم میسج بھیجتے ہیں کہ یو ڈو اٹ فار اس. تو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، تو ہم اس نے میتھڈ کو کال کیا. تو اب ان دس پرٹیکولر کیس اب ہم نے وہ سنگل رسپانسبلٹی پرنسپل کو جو ہے وہ ہم نے جو پہلے وائلیٹ ہو رہا تھا، تو اس طریقے سے یہ بہتر آپ کے پاس چیز ہو گئی. سو ڈیلیگیٹ کرنے سے دیٹ از وٹ یو ڈو. اور آپ نے اب یہ دیکھیں کہ ہمارا یہ جو پوسٹ کی جو کلاس ہے، اٹ ہیز اونلی ون رسپانسبلٹی اینڈ دیٹ از بیسکلی کریٹنگ دا پوسٹ. باقی جو ہے وہ ہم نے ڈیلیگیٹ کر دیا ہے.
تو یہاں پر ہم نے اس کو سنگل رسپانسبلٹی پرنسپل سے ہم نے اس کو کمپلائی کر دیا. بڑی چھوٹی سی چیز تھی لیکن اٹ ہیلپس ان دا لانگ رن. یہ آگے چل کے یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایڈ اپ ہو جاتی ہیں اور پھر ایک سٹیج آتا ہے کہ یہاں پر شروع میں تو لگتا ہے کہ یار یہ اس کا کیا فائدہ ہے اتنا سا کام کرنے کا، لیکن جب ان کو آپ جب بڑے سسٹم میں 20-25-100 جگہ پہ ایسا کرنا پڑے تو پھر آپ کو اس کی صحیح آپ کو ویلیو پتہ لگتی ہے.